اگر تعویذ کی جگہ پیر صاحب کو بھی گلے میں لٹکا دو تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تعویذوں کے دھاگے ہوں، دم کیے ہوئے دم مسلح ہوں، یا عقیدت میں حد سے بڑی ہوئی شخصیات، آج ہم نے اپنے توکل کا مرکز اپنے اللہ کی ذات کے بجائے ان سہاروں کو بنا لیا ہے۔ آج ہم ایسی کڑوی مگر سچی حقیقت پر بات کریں گے جو شاید بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے، میں پھر سے وہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ تعویذ کی جگہ پیر صاحب کو بھی گلے میں لٹکا دیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ ہم بیماری میں اللہ سے شفا مانگنے کے بجائے دھاگوں میں شفا ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پریشانی میں سجدہ کرنے کے بجائے کسی کے آستانے پر دستک دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی ہے کہ شاید اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان مادی سہاروں کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر یہ شارک سے قریب رب ان دور کے وسیلوں کا محتاج کیسے ہو گیا؟ ذرا سوچئے، وہ پیر، وہ بزرگ یا وہ فقیر، کیا وہ اپنی زندگی کی سانسوں پر اختیار رکھتا ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ اگلے لمحے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جب ایک انسان خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ کسی دوسرے کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے؟ بزرگوں کا احترام دین کا حصہ ہے، لیکن احترام کو عبادت کا درجہ دے دینا اور ان سے وہ امیدیں وابستہ کر لینا جو صرف خالق سے ہونی چاہیے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم بھٹک جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ میں اثر ہے۔ اثر تعویذ میں نہیں، اثر صرف اور صرف اللہ کے حکم میں ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پوری کائنات مل کر بھی آپ کو ایک کانٹے کی چبھن سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کا حکم ہو تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کی طاقت کو چھوڑ کر مخلوق کے ہاتھوں میں اپنی قسمت تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ جو پیر ہمیں تعویذ دے رہا ہے اسی اللہ کا محتاج ہے جس کے ہم محتاج ہیں۔ تصور کریں کہ اگر آپ تعویذ کی جگہ اس پیر کو ہی اپنے ساتھ ہر جگہ لے جائیں، اسے اپنے گلے کا ہار بنا لیں، تب بھی کیا وہ آپ کو اس فیصلے سے بچا پائے گا جو عرش والے نے کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کبھی نہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، انسان کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر ہم کیوں ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود اپنی زندگی کے ایک لمحے کے ضامن نہیں؟ اصل مسئلہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دعا نہ کرنی پڑے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرنی پڑے، بس کوئی ایک تعویذ مل جائے یا کوئی ایک دم ہو جائے اور ہماری زندگی بدل جائے۔ اور یہی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی عادت نے ہمیں اپنے اللہ سے دور اور انسان کو شرک کے قریب کر دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سکون تعویذوں میں نہیں، سجدوں میں ہے۔ ہماری کامیابی آستانوں پر نہیں، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی مسجد میں ہے اور اس کی عبادت میں ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، ہم اپنے دل سے ان تمام جھوٹے سہاروں کا ڈر نکال دیں اور صرف ایک اللہ سے لو لگائیں۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا کہ زمین اور آسمان کی طاقت اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، تو آپ کو ان پیروں اور بابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے گا کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملنا ہے۔ جو چیز آپ کے حق میں ہے، جو چیز آپ کے نصیب میں ہے، اگر اللہ نے لکھی ہے تو وہ آپ کو ضرور ملنی ہے۔ تو آئیے آج سے اپنے توکل کا مرکز بدلیں۔ کسی انسان، کسی دھاگے یا کسی تعویذ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس رب پر بھروسہ کریں جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم نے اس مخلوق کو تو صرف ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے، اصل طاقت، اصل فیصلہ صرف اور صرف رب کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک کی تمام اقسام سے بچائے اور ہمیں خالص توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں۔ امجد تبسم کا سلام پہنچے۔